بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معززین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اور ابرہا کے بارے میں۔ اب ہم جانیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا، اس لیے خوبصورتی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گھر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے نہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس آ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا درد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا
اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مؤمن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مؤمن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مؤمن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر حیتمی، امام قرطبی، حافظ الشام ابن ناصر الدین، حافظ شمس الدین دمشقی، قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، صاحب الاقلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مؤمن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤمن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مؤمن ہیں۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مؤمن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مؤمن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالی نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس آئے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ اور الاشباہ والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو، اس پر لعنت کرنا جائز ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے
اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز منع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ تو تم اس بات کو مان لو، کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث سے ضعیف ہے۔ صاحب الاقلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ الغنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکوت کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہے، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ان قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے: کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے در منصور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ولیحانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔
बरकात नबूवत का ज़हूर। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रुपोशी, सुबह सादिक की सफ़ेदी, शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती हैं, इसी तरह जब आफताब रिसालत के तुलू का ज़माना करीब आ गया तो अतराफ़ आलम में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात और ख़वारिक आदात बतौर अलामात के ज़ाहिर होने लगे, जो सारी कायनात को झंझोड़ कर ये बशारत देने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। चुनाचे असहाबे फील की हलाकत का वाक़या, नागहां बारान रहमत से सरज़मीन अरब का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना और बरसों की खुशकसाली दफ़ा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारिस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हा में बुझ जाना, कसरा के महल का जल्जला और उसके 14 कंगूरों का मुनहदिम हो जाना, हमदान और कम के दरमियान 6 मील लंबे 6 मील चौड़े बहरा सादा का एक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफा के दरमियान वादी समावा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़यात इसी सिलसिला की कड़ियाँ हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले ही मुबश्शरात बनकर आलम कायनात को खुशखबरी देने लगे। हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से कबल ऐलान नबूवत जो खिलाफ आदत और अक्ल को हैरत में डालने वाले वाक़यात सादिर होते हैं, इनको शरीयत की इस्तिलाह में इरहास कहते हैं और ऐलान नबूवत के बाद उन्हीं को मोजज़ा कहा जाता है। इसलिए मज़कूरा बाला तमाम वाक़यात इरहास हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने से कबल ज़ाहिर हुए, जिनको हमने बरकात नबूवत के उन्वान से बयान किया है। इस किस्म के वाक़यात जो इरहास कहलाते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनमें से चंद का जिक्र हो चुका है। खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई, जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हुनहनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थीं। फिर अचानक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब में गश्त कराओ और उनको समंदरों की भी सैर कराओ, ताकि तमाम कायनात को उनका नाम, उनका हुलिया, उनकी सिफ्त मालूम हो जाए और उनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नो, इंसान, मलाइका और चरिंदों व परिंदों के सामने पेश करो और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मार्फत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिल्लत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर, हज़रत यूनिस अलैहिस्सलाम की ताअत, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वकार, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की इस्मत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद अता करके उनको तमाम पैगंबरों के कमालात और इखलाक़ हसना से मुज़य्यन कर दो। उसके बाद वो बादल छुट गया। फिर मैंने देखा कि आप रेशम के सबज कपड़े में लिपटे हुए हैं और इस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात आलम की कोई चीज बाकी ना रही जो उनके कब्जा इक्तदार और गलबा इताअत में ना हो। अब मैंने चेहरा अनवर को देखा तो 14वें के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़ुमुर्द का तिश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोरे नबूवत लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे सपुर्द कर दिया।